حضرت علی اکبر امام عالی مقام امام حسین کے شہزادے 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، چڑھتی ہوئی باقی جوانی ہے، اور شکل و صورت کچھ اس طرح ہے، تاریخ کی ساری کتابوں میں آتا ہے کہ شکل و صورت کا حلیہ اس طرح ہے، جب آپ کو لوگ دیکھتے تھے تو ایک نظر بھر کر دیکھتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت یاد آ جایا کرتی تھی۔ ہم شکل مصطفیٰ شبیہ رسول حضرت امام علی مقام کے بیٹے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ اجازت طلب کرنے کے لیے ابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی ابا جان مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، میں جو ہے لشکر ادا کے ساتھ جا کر جہاد کروں اور پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا میں جو ہے وہ جاتا ہوں اور تمہیں اجازت نہیں دیتا، یہ کوفی فقط میرے خون کے پیاسے ہیں اور میرے بعد پھر کسی کے ساتھ تعارض نہیں کریں گے۔ حضرت امام علی اکبر نے عرض کیا ابا میرا دل نہیں چاہتا اب دنیا میں رہوں آپ کے جانے کے بعد، لہٰذا میں آپ سے پہلے اپنے نانا کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، اپنے بابا علی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، امام علی مقام امام حسین نے اجازت عطا فرما دی۔ کس کو اجازت دی؟ جو ہے وہ 18 سال کا اپنا نوجوان بیٹا حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ حضرت امام علی اکبر جو ہے وہ تیاری فرما کر میدان آدھا میں پہنچے اور میدان کارزا میں پہنچ کر آپ نے ایک رزق پڑھا، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولی بالنبی، فرمایا او شزیدیو، او کوفیو، او شہامیو، بدبختو آؤ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے سامنے حسین کا بیٹا علی اکبر کھڑا ہے تم میں سے کوئی جو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ اور کان کھول کے سن لو، ہم ہی اہل بیت رسول ہیں، ہم ہی اس دنیا کائنات میں اب رسول اللہ کی اولاد ہیں، ہم ہی رسول اللہ کے پیارے ہیں، ساری دنیا میں ہم سے زیادہ رسول کا کوئی قریبی نہیں ہے، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہو، ہم ہی ہیں اولاد نبی، اولاد علی، اور ہمارا ہی نسب ہے جو قیامت کے روز بھی جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہوگا جب تمام نسب ختم کر دیے جائیں گے۔ آؤ، اور تم میں سے کوئی بھی ہے طاقتور پہلوان اپنے آپ کو کہنے والا تو آئے میرے سامنے۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہ تھی، 20,000 کا لشکر جرار تھا اور ہر طرف اصل میں وہ ڈرتے اس لیے تھے کہ یہ جو لشکر تھا یہ پاک باز لشکر تھا، اور اس لشکر میں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اپنی شجاعت حسین کو دی ہے، میں نے اپنی شجاعت اپنی بہادری حسین کو دی ہے، اور پھر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جو ہے خیبر کہ جو ہے وہ فاتح خیبر علی المرتضیٰ کی یہ اولاد ہے جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا تھا، اور جس دروازے کو جو ہے وہ 70 آدمیوں نے یا 40 آدمیوں نے یا 200 افراد نے اٹھایا تھا، جس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا تو 70 یا 40 یا 200 افراد اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے، یہ ان کی اولاد ہے۔ یعنی یہ کوفی یہ ڈرتے تھے، بزدل تھے، اس لیے مد مقابل نہیں آتے تھے، اس لیے تو انہوں نے 3 دن پہلے پانی بند کر دیا، اس لیے تو انہوں نے 72 یا 82 یا 100 جو ہے 45 افراد کے سامنے 22,000 کا لشکر جرار پیش کر جو ہے لا کر کھڑا کر دیا۔ انہیں پھر بھی ڈر تھا کہ ہم جو ہے ہمارے کئی افراد پر ان کا ایک بندہ بھاری ہے، اس لیے وہ بزدل تھے، اور جو ہے ہمیشہ جو ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ہی ہوتا ہے، وہ ظالم تھے اس لیے بزدل تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حق پر تھے اس لیے یہ طاقتور تھے، اور 3 دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے باوجود بھی ان کے ایمان کی طاقت تھی کہ انہوں نے جناب بندہ کئی کوفیوں کو وہاں وصل جہنم کیا۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جا کر یہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، لیکن کسی میں کوئی ہمت نہ تھی کہ وہ جناب مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ آخرکار حضرت امام علی اکبر نے خود ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، کیونکہ کوئی افراد آپ کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے کئی جو ہے کوفیوں کو واسطے جہنم کرنے کے بعد
آپ نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور خیمے میں پہنچے. عرض کی ابا حضور اگر ایک قطرہ پانی کا مل جائے خدا کی عزت کی قسم ہے یہ کوفی کیا اس سے دگنے بھی آ جائیں علی اکبر کی تلوار کی تاب نہیں لا سکیں گے. حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا صبر کرو ابھی چند لمحے کے بعد حوض کوثر سے جا کر سیراب ہو جانا. پھر امام علی مقام امام حسین نے اپنی زبان خشک امام علی اکبر کے منہ میں ڈال دی. فرمایا لو بیٹا اس سے کچھ تسکین حاصل کر لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں دی. اس سے کیا تسکین حاصل ہو سکتی, پانی تو ہے نہیں تھا, 3 دن ہو چکے تھے. لیکن یہ یاد رکھو امام علی مقام کوئی مجبور نہیں تھے. کوئی شاید سمجھے کہ وہ پانی جو ہے پانی کے لیے یا بھوک پیاس کے لیے مجبور تھے, نہیں. اگر اشارہ کرتے تو نہر فرات کا رخ ادھر مڑ جاتا, حوض کوثر سے پانی اچھلتا ہوا جو ہے میدان کربلا میں آتا. لیکن وہ راضی بارضا تھے, اے مالک جیسے تیری مرضی ہے ایسے ہم آل نبی کی مرضی ہے, ہم آل نبی کی مرضی ہے, جیسے تیری رضا ہے ایسے ہم راضی ہے. اس لیے آپ نے جو ہے وہ پانی کا مطالبہ نہیں کیا. اور جناب بندہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی زبان چوسی اور پھر میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور فرمایا ہاں کوئی مقابلے میں آنے والا آئے. کوئی نہیں آ رہا تھا. عمرو سعد نے جناب بندہ عمرو سعد نے جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا, تمام ہی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ عمرو سعد نے جو ہے وہ فوج کا سپہ سالار تھا, اس نے طارق بن سیس کو جو بہت بڑا پہلوان تھا اس کو کہا اگر تو اس کو جا کر جو ہے وہ قتل کر دے تو تجھے موصل کی گورنری دوں گا. موصل کی گورنری کے لالچ میں یہ شخص جو ہے وہ یہ شخص جو ہے وہ موصل کی گورنری کے لالچ میں یہ میدان کربلا میں آیا. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اسے کیا خبر تھی کہ جس کے سامنے میں جا رہا ہوں اس کے جو ہے رگ و ریشے میں کس کا خون گردش کر رہا ہے, اس نے کس ماں کا دودھ پیا ہے, اس نے کس باپ کے جو ہے وہ گود میں پرورش پائی ہے, اس کے جو ہے اس کو کیا علم تھا. آیا چند جو ہے لمحے کے لیے جنگ ہوتی رہی ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد حضرت امام علی اکبر کی تلوار کی تاب نہ لا سکا, واصل جہنم ہوا. اس کا بیٹا عمر بن طارق اپنے باپ کو واصل جہنم ہوتے دیکھ کر وہ میدان میں آیا, آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کیا. اس کا بھائی طلحہ بن طارق وہ آیا, آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کیا. اس کے بعد عمرو سعد نے کہا یک بارگی کے ساتھ حملہ کر دو. چاروں طرف سے تیروں کی جو ہے بارش شروع ہو گئی. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی وجہ سے اور جو ہے وہ اس شدت کی بارش کی وجہ سے جب ہر طرف سے تیر آنا شروع ہو جائے آپ کی سواری اور آپ کا جسم انور جو ہے وہ خون میں لت پر ہو گیا. آپ کا لاشہ مبارک میدان کربلا میں سواری سے نیچے گرا. آپ نے اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں پہنچے اور اس وقت کوفی شامی بھاگ چکے تھے اور حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہو چکی تھی. آپ نے اپنے بیٹے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا اور اپنے کندھوں پر رکھا, خیمے کی طرف تشریف لائے.